کہ آفتاب اقبال صاحب آپ سے بڑے ناراض نظر آئے. کہ میرا زندگی میں یہ اصول ہے کہ جس وہ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا, ابھی درمیان میں حسن الیاس صاحب آ گئے, یہ تو سیکٹری آتے ہیں درمیان میں تو رابطے خراب کر دیتے ہیں. میرا ایک اصول ہے اپنی چھوٹی سی جو میں نے پبلک لائف گزاری ہے, وہ اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص استدلال لے کے میرے سامنے نہیں آتا میں اس کی کسی بات کو قابل اعتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اس پہ رسپونڈ بھی کروں. استدلال بیان ہونا چاہیے. مثلا کسی شخص کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے, مجھ سے کوئی شکایت ہے, تو وہ میرے پاس آئے اور اپنا استدلال میرے سامنے بیان کرے کہ جی یہ میری اختلفی ہوئی ہے, یہ میرے خلاف زیادتی ہوئی ہے. اس استدلال پر میرا جو موقف ہوگا وہ میں دوں گا اور اس شخص کو دوں گا جس وقت میں اس کی براہ راست بات سنوں گا, اور پھر یہ اس کی دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میرے اس موقف کو دنیا تک پہنچائے. تو اس طرح کی چیزوں کو میں بالکل قابل احترام نہیں سمجھتا. دنیا بھر میں لوگ رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں, انٹرویوز بھی کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی اس پر وہ افسردہ ہوتے ہیں تو میری ہمدردیاں ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جس کے یہ افسردگی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں لوگ اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں کہ بھائی فلاں امریکہ سے پیسے لیتا ہے. تو اس طرح کی مذاق خیز چیزیں ہیں کہ جب تک اس کا استدلال وہ تو لگا ہے نا, اب اس کے بارے میں کچھ تو اس میں حدیث میں آ گیا, جب الزام لگایا جاتا ہے تو البینۃ علی المدعی, وہ مدعی کو بینہ پیش کرنا ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ لوگ استعمار کے ایجنٹ ہیں, الزام لگ گیا ہے, آپ جواب دیں. ہماری دینی اخلاقیات تو یہ نہیں ہے. دینی اخلاقیات یہ ہیں کہ الزام لگانے والے نے دلائل لے کر آنے ہیں, میں کیوں تردید کروں بھائی. وہ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت سارے ثبوت. ان کو کہیے دنیا کے سامنے لے آئے اگر ثبوت ہے. کیوں نہیں آئے اپنے سامنے وہ ثبوت لائیں, دنیا کے سامنے لائیں. دنیا جو ہے وہ کھرے اور کھوٹے کا محشر ہے, اور زمانہ ایسا صراف ہے کہ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں, کھرے بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو جس شخص کے پاس روئے زمین پر جس بھی حوالے سے جو بھی ثبوت ہیں لے آئے سامنے. جب وہ سامنے آ جائیں گے, قابل احترام بنیں گے, اس وقت آپ میرے سامنے وہ متعین ثبوت رکھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ جی یہ آپ کی آواز ہے, اس میں آپ یہ دعویٰ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ کسی کے ایجنٹ ہیں, یہ ثبوت رکھیں گے. تو ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چوتھے آدمی کے بارے میں آپ کو دلچسپ بتاؤں. شروع میں جب عامل صاحب سے متاثر ہوا, اس دن میں کسی سے ذکر کر رہا تھا, تو کراچی میں علماء کی بڑی مجلس تھی, اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں میں نے ذکر کیا ان کا. تو وہاں پر ایک بڑے معتبر آدمی تھے, یعنی میں ان کا نام نہیں لے سکتا, لیکن ایک علماء میں ان کا ایسا ممتاز اور نمایاں مقام ہے کہ صف اول کے علماء پاکستان میں دیوبندی قیادت کے. تو انہوں نے اتنے اعتماد سے یہ کہا, اور ہم تو بچے تھے چھوٹے سے بچوڑے, ہمارے سامنے کہا کہ اس کی بات نہ کرو, وہ ایم آئی کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایم آئی ہمارے ملٹری انٹیلیجنس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں. تو اب ہم سب ڈر گئے, بڑے مبہوت ہو گئے, حضرت کا ذریعہ علم تو پتہ نہیں کہاں تک ہوگا, ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں. تو وہ جب باہر نکلے تو نکلتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا میرا ایک مرید ہے مسجد میں آتا ہے, اس نے مجھے بتایا. تو اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا, لوگوں تک پہنچا دیا. آپ سوچا اگر میں اس سے یہ اثر لے لیتا اور میں یہ دل میں خیال پیدا کر لیتا کہ ایک شخص ایجنٹ ہے اور روز قیامت یہ ثابت ہوتا کہ نہیں ہے, تو ان کے لیے وبال جاریہ تھا. جتنے لوگوں کو انہوں نے بتایا وہ ان کے لیے اس پر احتساب ہونا ہے قبر میں. تو ہمیں اپنی آخرت, حقیقت یہ ہے کہ علمی اختلافات شخصی اناؤں پہ جب چوٹ پہنچتی ہے تو اس سب میں ہم اپنی آخرت فراموش کر دیتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس شخص سے براہ راست بات کریں اور اس کو جا کر کہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے پاس ثبوت ہے. وہ جواب نہ دے, آپ جائیے پبلک میں اس کے بعد آپ یہی کہ یہ ثبوت ہے, یہ ان کا موقف ہے, دونوں کو ساتھ بیان کریں اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیں, پھر زمانہ اپنا فیصلہ کر دے.